الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ عزت ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم زندگی کے اندر بہت سارے فیصلے جو ہے وہ عزت کی خاطر کرتے ہیں اور اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں شادی وغیرہ کے موقع پر لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا قرضہ چڑھا لیتے ہیں کہ اگر ہم نے دھوم دھام سے شادی نہ کی تو ہماری برادری کے اندر عزت نہ خراب ہو جائے۔ اب تو حال یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی گھر پر پڑا ہو تو سوچ بچار کرنی پڑتی ہے کہ کھانا کتنا پکانا ہوگا، کتنے مہمانوں کا ہمیں ارینجمنٹ کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کم پڑ جائے اور لوگ ہمیں باتیں کریں، ہماری عزت خراب ہو جائے۔ اسی طرح لوگ قرض لے کر مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، مہنگے برانڈ کی گھڑیاں پہن لی کہ ہم عزت دار کہلائے جائیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیسے ادا کرنے کے لیے پھر مزید قرض لینا پڑتا ہے اور یوں جو ہے وہ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی عزت بچانی ہے، ہم نے اپنی عزت کو جو معاشرے کے اندر برقرار رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض لوگوں کو وہ ایک انگلش کا لفظ ہوتا ہے سوشل انزائٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی عزت خراب ہونے سے بچانے کے لیے بہت سارے فیصلے کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ فیصلے جو ہے وہ درست بھی نہیں ہوتے، شرعاً بھی درست نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اخلاقاً بھی درست نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اپنی جیب کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہوتے، جو بعد میں پریشانیوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ عزت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی کے ہاں جائیں گے تو ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اچھے اہتمام کے ساتھ ہمیں بٹھائے، ہمیں سارے مہمانوں سے الگ ہمیں کھانا پیش کیا جائے، ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پروٹوکول دیا جائے، ہم الگ کرسی لگا کر دی جائے۔ یوں وہ ایک طرح سے نا لوگوں سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگ ان کی دل سے عزت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ سارا کچھ انہیں کیوں کر کے دے رہے ہوتے ہیں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے، یار اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا یہ پروٹوکول والا سلسلہ نہ کیا تو یہ ہماری تقریب ہی خراب نہ کر دے، یہ شادی پر شور شرابہ کرے گا، ساروں کا سکون برباد کرے گا۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کو کیا ہے، الگ کرسی بھی لگا کر دیں گے، الگ کھانا بھی دیں گے، تھوڑی سی ان کی آؤ بھگت بھی کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ اپنے دل میں کیا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی عزت بنوا رہا ہوں، میری تو بڑی عزت ہے، مجھے تو الگ کرسی لگا کر دی ہے، وہ سارے دوسرے حال میں بیٹھے، مجھے الگ بیٹھک میں بٹھایا ہے، مجھے کھانے کا الگ میرے لیے اہتمام کیا ہے، یہ سارا یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ سب کرنے کی ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا اصول سنتے ہیں، یہ تو ہے نا ہمارا معاشرتی رویہ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والے لوگوں کی سوچ ہے۔ قرآن پاک کا اصول کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العزہ، فرمایا جو عزت کا طلبگار ہے، جو دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میرا لوگوں کے اندر مقام اور مرتبہ بلند ہو، لوگ جو ہے وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میرا معاشرے کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہو، تو وہ اچھے کپڑوں سے نہیں ملے گا، مہنگے برانڈ کی گھڑی پہننے سے نہیں ملے گا، کوئی بڑے والی گاڑی کے اندر بیٹھ جائے تو اس سے عزت نہیں ملتی، جو لوگوں کے دل سے عزت نکلتی ہے، اور وہ ان کاموں سے نہیں ملتی۔ وہ کیسے ملے گی؟ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر کسی کو عزت چاہیے، اگر کسی کو لوگوں کے ہاں دنیا میں یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ چاہیے، تو فرمایا ساری عزتوں کا مالک
اللہ تبارک و تعالی ہے، تم اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتوں کی معراج عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لوگ تمہیں عزت نہیں دے سکتے، لوگ اگر تمہیں عزت دیں گے بھی صحیح تو وہ ایک تھوڑی محدود مقدار کے اندر ہوگی، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی، تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے عزت کر ہی نہ رہے ہوں، آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے یہ شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوں۔ اصل حقیقی عزت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ پاک تمہیں ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ لوگ دل سے تمہاری عزت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، اور یہ عزت تمہیں صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی بلکہ آخرت کے دن بھی کام آئے گی، اور اللہ پاک اس دن بھی تمہیں عزت عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے حقیقی عزت۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ کہیے۔ اب یہ کلمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے ادا کروا رہا ہے۔ اب کیا کہنا ہے؟ آگے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ فرمایا اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت واپس چھین لیتا ہے۔ جو بھی حکومت ہے، جو بھی تخت و تاج ہے، جو بھی عزت ہے، فرمایا اے مالک تو ہی تمام عزتوں کا مالک ہے، جس کو عزت عطا کرنی ہے اسے بھی تو ہی عطا کرتا ہے، اور اگر کسی کو ذلت ملتی ہے وہ بھی تیری بارگاہ سے ملتی ہے۔ اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا میں ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر میں نے جواب کیسے دینا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کرنے کا حکم مجھے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا اس کام سے مجھے منع کیا ہے۔ وہ اس معیار کو دیکھ کر جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس معیار کے برخلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اسے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ وہ بھلے سمجھتا رہے کہ میرے لوگوں کے آگے بڑی عزت ہے، میں تو پیسے والا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس فلاں ہے فلاں ہے، فرمایا نہیں، لوگ جب اس کو دیکھیں گے نا تو اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ کس کام کے ذریعے پیسے کما کر لایا ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمانی سے پیسے کما رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے مال کما رہا ہے، یہ گانے گا کر پیسے کما رہا ہے، یہ فلم و ڈراموں میں ایکٹنگ کر کے پیسے کما رہا ہے، یہ کس ذریعے سے پیسے کما رہا ہے۔ اسی کے مطابق لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بھی بننی ہے، اور اسی کے مطابق لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل و رسوا بھی ہونا ہے۔ تو ہمارے سامنے وہ بھلے ہماری چاپلوسی کرتے رہیں، لیکن جو ان کے دل کے اندر ہے نا وہ ہمارے کاموں کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اب آپ غور کریں، علماء نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک بادشاہ تھا، بڑا عالی شان اس کا محل تھا، نوکر چاکر، پیسے، فوج، مال و متاع سب کچھ ہی اس کے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب اس کے محل کے سامنے ایک غریب عورت کی ایک جھونپڑی تھی، ایک بڑھیا تھی، اس کی جھونپڑی اس کے محل کے سامنے تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک محل کے سامنے ظاہر سی بات ہے جھونپڑی اچھی تو نہیں لگتی، تو اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے محل کے سامنے جو ہے وہ ایک غریب عورت کی جھونپڑی لگی اور اس کے محل کی توہین ہوتی رہے۔ اس نے عورت کو کہا اپنی جھونپڑی یہاں سے اکھاڑ دو۔ اس نے کہا میں اس زمین کی مالک ہوں، میرے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں، میں کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں۔ وہ عورت لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں گئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، انہوں نے اپنے بادشاہ کے حکم پہ اس کی جھونپڑی کو اٹھایا اور ساری کو جو ہے وہ
دور جا کر پھینک دی، اس کی جھونپڑی کو وہاں سے اکھاڑ دیا۔ اب وہ عورت جنگل سے واپس آئی، واپس آ کے اس نے بادشاہ کو کوئی گالی نہیں دی، کوئی بادشاہ کے سامنے بات بھی نہیں کی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس سارے اختیارات تھے۔ اس عورت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی، اے اللہ پاک، اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو دیکھ رہا تھا، میری نگاہوں سے اوجھل تھی میری جھونپڑی، لیکن تیری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ اے مالک کریم، اے سب بادشاہوں کے بادشاہ، اس ظالم نے میرا گھر گرا دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بس اس کی یہ فریاد کرنے کی دیر تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت زلزلہ آیا اور اس کا سارا مال زمین بوس ہو گیا۔ اسی وقت وہ سارا کا سارا مال صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا۔ تو عزت اس نے لینے کی کوشش کی اپنے اختیار کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، بادشاہت ہے، فوج ہے، میرے پاس طاقت ہے، تو میں اس کے ذریعے اس کی جھونپڑی اکھاڑ دوں گا، یہ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ لیکن فرمایا اللہ پاک جسے عزت دیتا ہے وہ عزت اس کی ہمیشہ رہتی ہے، اور جو خود اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی عزت تھوڑے لمحے کے لیے تو رہ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس کی عزت باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک اسے دنیا میں ایسا ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا مقام اور عبرت کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے ذریعے عزت بنانے کی کوشش کی کہ میرے محل کے سامنے یہ جھونپڑی نظر نہ آئے۔ جب اس نے اسے اکھاڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کو یہ سبق سکھا دیا کہ تو نے ایک بڑھیا کی جھونپڑی کو اکھاڑا ہے، اب یہ تیرا محل بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ فوراً زلزلے کے ذریعے اس کا سارا مال ختم ہو گیا۔ تو عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ دنیا والوں سے عزت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اب آگے سنتے جائیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا اللہ کے سوا انہوں نے اور خدا بنا لیے تاکہ وہ ان کے سفارشی اور حمایتی بن جائیں اور وہ ان کے ذریعے سے اپنی عزت حاصل کر لیں۔ یہاں پر کفار کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ عزت کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر وہ اس کی نافرمانی کر کے اسی کے جو دشمن ہیں، بت ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا کبھی بھی انہیں دنیا اور آخرت میں عزت نہیں مل سکتی۔ پھر آگے سنتے جائیں، ابو لہب جو نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو ستایا، آپ کے اصحاب کو ستایا، ان پر ظلم و ستم کیا اور اپنے باطل معبودوں کے ذریعے اس نے جو ہے وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب وہ مرنے لگا نا، اس کو ایک ایسی خطرناک بیماری لگی تھی جس کا مرتے دم تک وہ علاج نہ کر سکا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس حال میں مرا کہ اس کی لاش کے قریب ہی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے اپنے بیٹے اس کی لاش کے قریب نہیں گئے۔ کئی دنوں کے بعد جب دیکھا کہ بدبو پھیل رہی ہے تو انہوں نے وہاں سے اسے اٹھایا اور ایک گڑھے کے اندر ڈال کر اس کے اوپر پتھر ڈلوا دیے۔ یہ اس کا ذلت والا اور عبرت والا انجام ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے محبوب علیہ السلام کو ستا کے، تکلیفیں پہنچا کے، اپنے باطل معبودوں کے ذریعے اور اپنے مال اور اپنے جو ہے وہ سرداری کی وجہ سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا اللہ پاک نے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ مرتے دم تک وہ بدبو کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، کوئی اس کی لاش کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ یہ اس وقت انجام ہوتا ہے جب اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر بندہ دنیا داروں سے عزت کی بھیک مانگتا ہے، بندہ اپنے مال کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اپنے طاقت، اپنے منصب کے ذریعے جب عزت کمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسی ذلت اور رسوائی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا محبوب تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو،
بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرمایا محبوب یہ کفار تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ تمہارے اوپر غلط جملے کستے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا کر تمہیں غم دیتے ہیں، تو ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، ان کی باتوں کی وجہ سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، فرمایا تمام عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ پاک جسے چاہے گا اسے ہی عزت ملنی ہے۔ اے محبوب آپ کو اتنی عزت ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آپ کا ذکر بلند کرتا رہے گا، اور ان کفار کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کوئی دنیا دار کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اگر تھوڑے وقت کے لیے وہ کوئی مجبوری میں عزت دیتا بھی ہے تو وہ حقیقی عزت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی عزت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اب آگے سنتے جائیں، فتح مکہ کے موقع پر کیسی عزت ملی کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ پہنچے تو وہاں بڑے بڑے کفار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، جن کے پاس بناوٹی عزت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ چومنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ دل سے نہیں چومتے تھے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ہاتھ چومتے تھے کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے نہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ مال و دولت نہیں دے گا، ہماری امداد نہیں کرے گا، ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا جائے گا، ہمیں تکلیف دے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی عزت کرتے تھے۔ حقیقی عزت کیسے ملی؟ اسی لشکر کے اندر حضرت بلال حبشی بھی موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے بلال آج کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینی ہے، ہم آپ کی اذان سن کے نماز ظہر ادا کریں گے۔ یہ ہے حقیقی عزت، اور یہ وہ عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، اور یہ عزت کل قیامت کے دن بھی بندے کو کام آئے گی۔ اور بڑے بڑے سردار وہاں پر دیکھتے رہ گئے، ہمارا اتنا کر و فر، ہمارے پاس اتنا مال سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک غلام جو حبشہ کا رہنے والا، جو عرب کا ہے ہی نہیں، اسے مکے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا، اس سے اذانیں دلوائی جا رہی ہیں۔ تو اسلام نے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ قانون واضح کر دیا کہ عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، جو دین اسلام کے ساتھ چلتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ پاک کی نافرمانی کر کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا کبھی بھی اسے عزت اور مقام نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، فرمایا جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے کوئی دنیا کا شخص اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا پتہ چلا کہ عزت اور ناموری یہ کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں، کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ عزت اسے ملتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا اسے عزت کبھی بھی نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا رہے گا۔ تو عزت کب مل سکتی ہے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے۔ دنیا داروں کو نہ دیکھیں کہ ہم ان کے سامنے یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم شادیوں میں جو ہے وہ ناچ گانا نہیں کروائیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم شادی میں لاکھوں روپیہ نہیں لگائیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو غریب بندہ ہے، ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہوگی تو لوگوں کے پاس ہماری عزت نہیں ہوگی، ہم مہنگے برانڈ کی گھڑی نہیں پہنیں گے تو لوگ ہمیں جو ہے وہ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہم کوئی مہنگا سوٹ نہیں پہنیں گے تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ یہ معیار نہ بنائیں کبھی بھی۔ جو بندہ بھی یہ معیار بناتا ہے نا، پھر اس کام کے لیے اسے کئی حرام کام کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن عزت اسے پھر بھی نہیں ملتی۔ کوئی بھی دیکھے گا نا اس کے بعد بڑی گاڑی ہے تو پیچھے یہ دیکھے گا کہ یہ کمائی اس نے کس ذریعے سے ہے، یا اس نے کس حرام طریقے سے مال کمایا، پھر وہ دل سے اس کی عزت نہیں کرے گا۔ حقیقی عزت اسے ہی ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے قبرص کا علاقہ فتح کیا نا تو صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگ آپ کے پاس آئے
کہنے لگے صحابی رسول اے حضرت ابو درداء آج تو خوش ہونے کا دن ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے جبیر تم غور نہیں کر رہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گردنوں کو جھکایا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے، آج اتنی بڑی حکومت اور دولت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑ جائیں اور ان کے جیسا ہمارا انجام نہ ہو جائے۔ تو ان کو شکست کیوں ہوئی، ذلت و رسوائی کیوں ملی، یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے اندر عزت بنانے کی کوشش کی، تو آج عزت بھی چلی گئی، سلطنت بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا اور اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ سادگی میں بھی زندگی گزارے گا نا، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ اب غور کریں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے میں بادشاہ تھا نا، لیکن آج میں کسی سے بھی پوچھوں کہ غوث پاک کے زمانے کے بادشاہ کا نام بتائیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کون سا بادشاہ تھا، کس کی حکومت تھی، کس کی سلطنت تھی، کس کا سکہ چلتا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بظاہر مال و دولت کم ہے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی دائمی عزت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک قیامت کا دن آ سکتا ہے، کوئی بھی ان کا ذکر کرے گا تو ہمیشہ عزت ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرے گا۔ بادشاہ تو کتنے دنیا میں آئے چلے گئے، ان کا نام ہی ہمیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن غوث پاک کا نام آج بچے بچے کی زبان پر ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے والے ہیں، آج بھی ان کا نام لوگ عزت کے ساتھ لیتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 800 سال دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، آج بھی لوگ ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں، بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ بظاہر بھلے ان کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ لو لگائی، جو حقیقی رستہ تھا اللہ پاک کی فرما برداری والا اسے اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی عزت عطا فرما دی۔ آپ واقعات سنیں نا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ توبہ کرنے سے پہلے نا بہت بڑے سود کے کاروبار کے اندر مبتلا تھے، یعنی لوگوں کو قرض دینا اور اس پر سود حاصل کرنا، اور یہ اتنا زیادہ سود کھاتے کہ ایک دفعہ کسی سے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے گیا تو اس کی بیوی گھر سے باہر آئی، بندہ موجود نہیں تھا، اس نے کہا میرا شوہر یہاں پر نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی ابھی نہیں ہیں، بس میرے پاس ایک بکری کا سر پڑا ہوا جو ابھی ہم نے ذبح کر کے کھائی ہے، کہتا وہ ساری لے آؤ، وہی مجھے دے دو۔ اتنا زیادہ سود کھانا، اور وہ سر لے کر چلے گئے، گھر جا کر بیوی کو دیا، اس نے ہنڈیا میں جب وہ پکانے کے لیے مغز وغیرہ ڈالا، انہوں نے روٹی طلب کی، جب وہ دینے کے لیے اس نے ہنڈیا کا جو ہے وہ ڈھکنا ہٹایا نا تو وہ سارا کا سارا خون بن چکا تھا، وہ سارا کا سارا خون میں بدل چکا تھا۔ اس کی بیوی نے بلا کر کہا کہ اے حبیب دیکھ لو یہ تمہاری سود کی منحوست ہے، اس کی نحوست پڑ گئی ہے کہ آج ہماری ہنڈیا خون میں بدل گئی ہے۔ ایک چوٹ دل پر لگ گئی، توبہ کر لی، باری تعالیٰ میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا۔ باہر نکلے، گلی کے اندر جا رہے ہیں، بچوں نے کہا سائیڈ پر ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی مٹی ہمارے اوپر نہ پڑ جائے اور ہمارے اوپر بھی سود کی نحوست نہ پڑ جائے۔ یہ گلی کے بچے کہہ رہے ہیں۔ دوسری چوٹ لگی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے پاس جا کر اپنی برائیوں سے توبہ کر کے جب واپس پلٹے نا، وہی بچے ابھی گلی میں کھیل رہے ہیں، پھر کیا کہنے لگے پکار کر، اے بچوں حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، سائیڈ پر ہٹ جاؤ، کہیں ہمارے جو ہے وہ قدموں کی دھول ان پر پڑ کر ان کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو جائے، فوراً سائیڈ پر ہٹ جاؤ۔ تو مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے کہ جب میں توبہ کر کے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً
وہ عزت مجھے دکھا دی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر میرے لیے پیدا فرما دی ہے۔ یہ حقیقی عزت تھی۔ پہلے وہ لوگ ان کی مجبوری کی وجہ سے عزت کرتے کہ ان سے قرض لیا تھا، اگر ان کی عزت نہ کرے تو وہ مجبور تنگ کریں گے، لیکن جو دوبارہ عزت توبہ کے بعد مل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اب آگے سنیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ اب اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے اتنے برے کام کر لیے ہیں، ہم توبہ کر بھی لیں گے تو ہماری وہ عزت بحال نہیں ہونی۔ اب آپ سوچیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آج ہمارے گئے گزرے دور میں بھی نا جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ اسے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ شرابی بندہ ہے۔ تو اس دور میں لوگ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب تھے، نافرمانیاں کم ہوتی تھی، اس دور کے اندر یہ شراب پیتے تو کیسا ان کا جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی بے عزتی اور ان کی نحوست لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ لیکن جب چوٹ لگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور سیدھے رستے پر آئے، پھر ایسی عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جب آپ رستے پر چلتے تو اس محلے کے، اس علاقے کے جانور بھی آپ کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ جس رستے پر آپ چلتے، کیونکہ آپ جوتے نہیں پہنتے تھے، بشر حافی آپ کا لقب ہی اس لیے پڑا ہے، اس رستے کے اوپر جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ہمیشہ رہنے والی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑ گیا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کروں گا، سیدھے رستے پر آؤں گا تو میری عزت بحال نہیں ہوگی۔ یہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کے ہم واقعات سنتے ہیں، وہ پہلے اللہ پاک کی نافرمانیوں میں تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اب پہلے والے واقعات کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، بس وہ کتابوں کی حد تک رہ گئے، لیکن جو بعد میں عزت ملی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ عزت ملنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنی ہے، اگر کسی کو ذلت ملنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے۔ ہم اگر اپنا معیار یہ بنا لیں گے نا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں میں عزت بنانے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑھ کر لوگوں کو بس خوش کرنے کے لیے یا ان کے ہاں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے کوئی غلط کام کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، وہ حقیقی عزت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لوگ مجبوری کی وجہ سے وہ عزت کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس چیز کو واضح طور پر بیان بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک کے ہاں اسی کی عزت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کے ہاں جس کی عزت ہوتی ہے تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو نافرمانیاں کر کے، حرام کام کر کے لوگوں کے دلوں میں عزت کمانے کی کوشش کرے گا، فرمایا اللہ پاک کے ہاں اس کی عزت نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کے ہاں بھی اس کی کبھی عزت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کریں، اسی کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور اصل جو عزت بندے کو چاہیے قیامت کے دن کی عزت اللہ پاک پھر وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن بھی بندے کو کیا ہے؟ سرخروئی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔